منفرد انداز کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقارب، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایات کے موافق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہیں۔ سب ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نمازیں پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں ہمیشہ رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو لا یعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فرمایا اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا، ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل خدا کے سوا کوئی نہیں، اس لیے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول
دو شنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکا یک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔